تو جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں رحمان کا بندہ ہوں، اور بندے سے زیادہ نچلی چیز کوئی اور نہیں ہوتی. ایک ملازم ہوتا ہے، ایک خاص وقت کے لیے ہوتا ہے، خاص کام کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد آزاد ہے وہ. اور ایک غلام ہوتا ہے جو اپنے آقا کے حکم کا تابع ہوتا ہے، جو آقا نے حکم دیا وہی اس نے بھی کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آقا کی بندگی یعنی عبادت نہیں کرتا. وہ اس کو اپنا خالق، اس کا اپنا مالک، اپنا رازق نہیں سمجھتا. تو غلام بھی ایک طرح سے کچھ آگے کی بات ہے، کچھ اس کا مرتبہ کچھ آگے ہے. بندہ وہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میں کسی کا پیدا کیا ہوا ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے. مجھے علم دینے والا بھی وہی، دولت دینے والا بھی وہی، صحت دینے والا بھی وہی، حسن دینے والا بھی وہی، لوگوں میں میری عزت کرانے والا بھی وہی. تو میں اس کی آگے سر تسلیم خم کروں گا، اس کے آگے سجدہ ریز ہوں گا. تو یہ بندگی اس پورے ترتیب میں بندگی سب سے نچلا درجہ ہے. تو جب بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ کسی پر کیا غصہ کرے گا، کسی کے سامنے کیا وہ ناز کرے گا، اپنے علم پر، اپنی صحت پر، اپنے قدرت پر، اپنے علم پر کیا ناز کرے گا. جو کچھ ہے اس کی عطا ہے، اور وہ دکھا بھی دیتا ہے. بڑے سے بڑا علامہ جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتا ہے، اور اچھا خاصا عالم آدمی ہے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو گمراہی کے راستے پہ پڑ جاتا ہے. تو تواضع کا حاصل کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بندہ سمجھے، اور کوئی بھی صفت جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ اس کو اپنی صفت قرار نہ دے، دینے والے کی عطا سمجھے. یہ ہے تواضع. جب آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، کچھ ہی نہیں سمجھتا، حقیقت اپنی کچھ سمجھتا ہی نہیں، میں تو ایسے ہی بالکل خالی ہاتھ ہوں، اور اگر مجھے توفیق ہو رہی ہے نماز کی تو وہ بھی میرے مالک کی توفیق ہے، مجھے اگر توفیق ہو رہی ہے اچھی بات کہنے کی وہ بھی میرے مالک کا کرم ہے، مجھے اگر دولت مل گئی ہے وہ بھی میرے مالک کا کرم ہے. تو جب انسان کے دل میں یہ تصور جاگزین ہو جاتا ہے، اس کا نام تواضع ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ تواضع اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کا نام ہے، حقیر کہنے کا نام نہیں. حقیر کہنے کا نام نہیں. حقیر کس کے سامنے؟ اللہ جل جلالہ کے سامنے. اور جب اللہ جل جلالہ کے سامنے حقیر ہے تو اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی وہ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر نہیں کرے گا کہ دوسروں کی تحقیر کرے، بلکہ وہ سارے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. تو ان کے ساتھ اس کا برتاؤ بھی جو ہوگا وہ برتاؤ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے دوسرے کا دل دکھے، ایسا نہیں ہوگا جس سے دوسرے کی تحقیر اور تذلیل ہو. وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھی اس کا برتاؤ عاجزانہ ہوگا. یہ ہے تواضع. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دے. حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے کسی کے ساتھ کوئی ایسے ہی کچھ جھگڑا وگڑا ہو گیا، کیا ہو گیا، تو ایک شخص جو تھا جو اس نے کہا جانتے نہیں میں کون ہوں، جانتے نہیں میں کون ہوں. اب یہ جملہ جو ہے نا یہ وہی اسی شخص کے منہ سے نکلتا ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. جانتے نہیں میں کون ہوں یعنی میرا مرتبہ کیا ہے، میں کتنا بڑا آدمی ہوں، اور تم میرے سامنے حقیر آدمی، تم میرے ساتھ جھگڑ رہے ہو، جانتے نہیں میں کون ہوں. تو دوسرے نے اس کے جواب دیا کہ ہاں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں. اولو کا نطفۃ مضرہ وآخرو کا جیفۃ قذرہ وانت فیما بین ذلک تحمل العذرہ، کہ جانتا ہوں تم کون ہو، تمہاری ابتدا ہوئی تھی ایک حقیر نطفے سے، اور تمہاری انتہا ہوگی ایک مردار جسم سے جس کو لوگ اپنے پاس رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. جب مر جائے گا نا تو لاش کو کوئی اپنے گھر میں بھی رکھنا پسند نہیں کرے گا، بدبو پھیلے گی، جا کے قبر میں دفن کرے گا. تو ابتدا تو تھی گندے نطفے سے اور انتہا ہوگی جیفۃ قذرہ، گھنا انہیں مردار سے، کہ مردار لاش ہو جائے گی تمہاری. اور یہ جو بیچ کا عرصہ ہے شروع اور آخر کے درمیان، اس میں ہر وقت تم نجاست اٹھائے پھر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کھال ہے نا اس کو پردہ بنا رکھا ہے ہماری نجاستوں کا. ذرا سی کھال کہیں سے چیر دو، اندر سے کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا، پیپ نکلے گی. نجاست ہے کہ نہیں؟ اور جو ہے پیٹ تمہارا نجاست سے بھرا ہوا، جسم تمہارا نجاست سے بھرا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کھال کا پردہ ڈال دیا ہے
جس کی وجہ سے وہ نجاستیں چھپی ہوئی ہیں، ورنہ ہے سب نجاست ہی نجاست۔ تو تم جو کہہ رہے ہو کہ جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں، تو جانتا ہوں، تمہاری حقیقت یہ ہے۔ تو یہ در حقیقت جو ہے نا، انسان کی حقیقت یہی ہے۔ ایک آدمی بڑا اکڑتا پھرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی کتنا بھی بادشاہ ہو، سرمایہ دار ہو، دولت مند ہو، جب کبھی اپنی بڑائی کا اس کو خیال آئے تو ذرا یہ سوچ لیا کرے کہ جب میں بیت الخلا میں بیٹھتا ہوں تو کیا حالت ہوتی ہے میری، جب میں بیت الخلا میں بیٹھتا ہوں تو کیا حالت ہوتی ہے۔ کیا کوئی چاہے گا کہ مجھے اس حالت میں دیکھے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور نجاست میری جسم سے نکل رہی ہے، ایسی نجاست جو بدبو سے بھری ہوئی ہے وہ نکل رہی ہے؟ کوئی چاہے گا؟ تو باہر جا کے تو اکڑتا پھرتا ہے، ارے تو وہی تو تھا جو چند لمحوں پہلے بیت الخلا میں بیٹھ کر ایسی حیات میں تھا کہ اس حیات کو کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب باہر نکل گیا کوٹ پتلون پہن کے، ٹائی لگا کے، اور جو ہے اعلیٰ درجے کے کپڑے پہن کے، تو اب اگڑتا پھرتا ہے کہ میں یہ ہوں اور وہ ہوں۔ www.darsequran.com